آج کے درس میں سجدہ سہو کا بیان ہوگا۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو کا کیا مطلب ہے؟ جب نماز میں کوئی کمی ہو جائے یا کچھ زیادہ ہو جائے یا شک ہو جائے، نماز میں انسان بھول جائے اور بھول کر کچھ کم کر دے یا کچھ زیادہ کر دے یا اس کو شک ہو جائے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، ان تینوں صورتوں میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ جب انسان نسیان یعنی بھول چوک اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سہو۔ سہو ہو گیا ہے یعنی بھول ہو گئی ہے، تو یہ ہے سجدہ سہو۔ گویا کہ سجدہ سہو کے تین اسباب ہوئے، تین وجوہات ہیں، تین اسباب ہیں جن کی بنیاد پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تین میں سے کوئی بھی ایک سبب، کوئی بھی ایک وجہ نماز میں نمازی سے ہو جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہیں تینوں وجہ، تین سبب؟ کچھ زیادہ کر دے یا کچھ کم کر دے یا شک ہو جائے۔ ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو جائے دوران نماز نمازی سے تو اس پر سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ سجدہ سہو میں کتنا سجدہ ہوتا ہے؟ سجدہ سہو میں کتنا سجدہ ہوتا ہے؟ تو دو سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ سہو میں دو سجدے ہوتے ہیں۔ جیسے نماز میں ہم دو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سے دو سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہر سجدے میں جاتے ہوئے آدمی تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب سجدہ سے اٹھے گا تو بھی تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر کہے گا۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرے گا۔ تو یہ ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ دو سجدہ کرنا ہے، سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، اور دو سجدہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے دونوں طرف، جیسے نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہوا۔ اب تفصیل میں آتے ہیں۔ سجدہ سہو کیا سلام پھیرنے سے پہلے کرنا چاہیے یا سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے، یا دونوں جائز ہے؟ سلام سے پہلے بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، یا اس میں تفصیل ہے؟ بعض حالات میں، بعض کنڈیشن میں سلام سے پہلے اور بعض کنڈیشن میں سلام کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے صورت مسئلہ۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نماز کے اندر کوئی رکن مثال کے طور پر زیادہ کر دے، نماز کے ارکان 14 ہیں، تفصیل بیان ہو چکا ہے، تو کوئی بھی رکن انسان اپنی نماز کے اندر بھول کر زیادہ ادا کر لے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر 2 رکوع ہوتا ہے، نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہوتا ہے، کوئی بھولے سے 2 مرتبہ رکوع کر لے۔ 2 سجدہ ہوتا ہے، کوئی بھول سے 3 بار سجدہ کر لے۔ اسی طریقے سے قیام کوئی زیادہ کر لے، 2 رکعت والی نماز میں 2 بار قیام ہوتا ہے، بھولے سے تیسری بار بھی قیام کر لے۔ 3 رکعت والی نماز میں 4تھی بار قیام کر لے، 4 رکعت والی نماز میں 5ویں بار قیام کر لے۔
تو یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے، ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ تو اگر کوئی بھولے سے ایکسٹرا رکوع کر لے، ایکسٹرا سجدہ کر لے، ایکسٹرا قیام کر لے، ٹھیک ہے، تو ان صورتوں میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، اور سجدہ سہو بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز، ٹھیک ہے، دونوں 4 رکعت والی نماز ہے، تو ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، سہو ہو گیا اور بھولے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، حالانکہ نماز کے 4 رکعت والی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا تشہد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھولے سے آپ 2 رکعت کے بعد سلام کر لیے، سلام پھیر دیے، پھر لوگوں نے یاد دلایا کہ 2 رکعت کے بعد ہی آپ نے سلام پھیر دیا، جبکہ یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یاد دلانے کے بعد اپنی نماز مکمل کی، یعنی 2 رکعت اور نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ سلام پھیر دیا۔ سلام غور سے سنیے گا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد 2 بار سجدے کیے، سجدے سہو، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ سمجھ گئے حدیث؟ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کچھ ایکسٹرا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا، اور کب کرنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ یہاں ایکسٹرا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہاں نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، تو یہ سلام پھیرنا ایکسٹرا ہوا یا نہیں ہوا؟ سلام پھیرنا ایکسٹرا ہوا نا، اس لیے کہ ایک ہی بار سلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سلام پھیر دیا 2 ہی رکعت پر، تو یہ ایکسٹرا ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب کچھ زیادہ ہو جائے تو سجدہ سہو کیا کب کرنا چاہیے؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ جی، اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر کی نماز بھولے سے 5 رکعت ادا کر لی۔ ظہر کی نماز تھی، 4 رکعت پہ سلام پھیرنا چاہیے، لیکن آپ سے سہو ہو گیا اور آپ نے 5 رکعت ادا کر لی ظہر کی نماز۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا 5 رکعت کے بعد، تو کہا گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ کیا نماز میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے؟ یعنی اب تک تو 4 رکعت نماز تھی ظہر کی، آپ نے 5 پڑھ لی ہے، تو کیا اب ظہر کی نماز 5 رکعت ہو گئی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے 5 رکعت ادا کر لی تھی۔ تو آپ سے فرمایا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ظہر کی نماز 4 ہی رکعت ہے، 5 رکعت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت ادا کی ہے۔ تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، ٹھیک ہے، اور 2 سجدے کیے۔ قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ بیٹھے اور 2 سجدے کیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا یا کم کیا؟ زیادہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ زیادہ کر کے سلام بھی پھیر چکے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 سجدہ کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک اس میں سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدہ سے ہوگا۔ اچھا، جب کچھ کم ہو جائے نماز کے اندر، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب کم ہو جائے۔ نماز میں کتنے واجبات ہیں؟
تفصیل سے پڑھے تھے، 8 واجبات ہیں، ہے نا، 8 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، فوت ہو جائے بھولے سے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ سجدہ کیا جائے۔ کب؟ جب نماز میں کوئی واجب فوت ہو جائے، چھوٹ جائے سہو سے، بھول سے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ظہر کی نماز ادا کی تو 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، سہو ہو گیا، بھول گیا آپ۔ کون سی نماز تھی؟ ظہر کی نماز تھی۔ 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، تو تشہد میں آپ نہیں بیٹھے، دوسری رکعت کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پوری کی، یعنی 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو آپ نے تیسری پوری کی، پھر چوتھی پوری کی، ٹھیک ہے۔ اور جب بیٹھے ہوئے تھے نماز میں اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا، بلکہ 2 بار سجدہ کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔ یعنی چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سلام پھیرنے کا وقت آیا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے، تو آپ نے سلام نہیں پھیرا، بلکہ کیا کیا؟ 2 سجدہ کیا پہلے، یعنی سجدہ سہو کیا، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں اگر کوئی واجب کم ہو جائے بھولے سے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور سجدہ سہو کب کرنا چاہیے؟ سلام پھیرنے سے پہلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، تسبیح پڑھنا واجب ہے، کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم یا کوئی دوسری تسبیح پڑھنا چاہیے، واجب ہے، تو اگر کوئی رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول جائے، یا اسی طریقے سے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی دوسری تسبیح کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے، تو کوئی سجدہ میں تسبیح پڑھنا بھول جائے، ٹھیک ہے، یا نماز کے اندر جو پہلی تکبیر ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام، جس سے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو دوسری تکبیریں ہیں نماز کے اندر، جیسے رکوع میں جاتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، سجدہ سے اٹھتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، یہ سب جو تکبیریں ہیں جن کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، یہ سب واجبات میں ہیں، تو ان تکبیروں میں سے کوئی ایک تکبیر کوئی بھول جائے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کب کرے گا انسان؟ سلام پھیرنے سے پہلے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلا تشہد بھول گئے، اور پہلا تشہد کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے ہے، واجب ہے، آپ بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو سلام ہوتا ہے اس سلام کے پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کیے، اور اس کے بعد نماز کا سلام پھیرا۔ اچھا، 2 صورت ہو گئے، زیادہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہے اور کم ہونے کی صورت میں کیا کرنا ہے۔ تیسری صورت بچی شک، نماز میں شک ہو جائے، یہ تیسرا سبب ہے، تیسری وجہ ہے جس کی بنیاد پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو اگر نماز کے اندر جو ہے نا شک ہو جائے، یعنی شک ہو جائے مثال کے طور پر کہ 3 رکعت میں نے پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، ایسی صورت میں جب شک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سجدہ سہو کب کرے گا؟ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد؟ اس میں شک ہو رہا ہے، پہلے کیا تھا کہ زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، لیکن یہاں پہ شک ہو رہا ہے کم یا زیادہ کا، یا یہ کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے مثال کے طور پہ، یہ شک ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ہے۔ سجدہ سہو کب ہے، پہلے یا بعد میں؟ اس میں تفصیل ہے، اس میں ڈیٹیل ہے، 2 کنڈیشن۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر شک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شک ہونے کے باوجود کسی ایک طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، غالب گمان ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، یعنی شک ہوا پہلے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اب شک میں دیکھا جائے گا کہ
کتنا فیصد اس کا 3 کی طرف ہے رجحان اور کتنا فیصد اس کا 4 کی طرف ہے. تو اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، وہ یاد کرتا ہے اور اسے شک ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ میں نے شک تو ہو رہا ہے لیکن میرا زیادہ رجحان کیا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، یا یہ کہے کہ شک تو مجھے ہو رہا ہے لیکن زیادہ رجحان ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے. تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا اور سلام پھرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. سلام پھرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. مثال کے طور پہ 60% اور 40% کا معاملہ ہو، شک تو ہے لیکن 60% یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے. تو جس طرف اس کا رجحان غالب ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. کب؟ سلام پھرنے کے بعد، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی کو شک ہو گیا نماز کے اندر کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، لیکن اس کا غالب گمان یہ ہے، زیادہ رجحان یہ ہے کہ اس نے 4 پڑھی ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس نے جو رکعتیں پڑھی ہے اس کو 4 مانے گا، اس کو 4 مانے گا، ایکسٹرا اب آگے رکعت نہیں پڑھے گا. بات اچھی طرح سے سمجھیے. 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے اس کو شک ہو رہا ہے، شک ہونے کے باوجود اس کا غالب گمان یہ ہے کہ نہیں میں نے 4 پڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب 5ویں رکعت نہیں پڑھے گا، ایکسٹرا رکعت نہیں پڑھے گا. لیکن چونکہ شک اس کو ہوا ہے اس وجہ سے وہ سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو کب کرے گا؟ سلام پھرنے کے بعد کرے گا. سلام پھرنے کے بعد کرے گا. تو وہ اپنی نماز پوری کرے گا، نماز کا سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 بار سجدہ سہو کرے گا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے. یا اس کے برخلاف یہ ہو جائے کہ اس کو شک ہوا کہ اس نے 4 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، یہ شک ہو جائے اور اس کا رجحان اس طرف ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہے، زیادہ غالب گمان اس کا کیا ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ 1 رکعت اور پڑھے گا، 1 رکعت اور پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ پہلا کنڈیشن ہوا. جب شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے مثال کے طور پر، تو وہ کوشش کرے گا کہ 3 یا 4 میں سے کس طرف اس کا رجحان ہے. اگر کسی ایک طرف بھی اس کا رجحان ہے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی نماز مکمل کرے گا. اگر 4 پر اس کا یقین جا رہا ہے تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا. اور 3 رکعت پہ اگر اس کا یقین جا رہا ہے تو وہ 1 رکعت اور پڑھے گا، سلام پھیرے گا اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اچھا، دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے وقت جب نماز میں شک ہو جائے تو حکم دیا ہے کہ جو صحیح اس کو لگ رہا ہے وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، وہ اپنا دماغ دورائے، یاد کرنے کی کوشش کرے، اس کو جو صحیح لگے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے مطابق وہ 3 یا 4 میں سے کوئی ایک ڈیسائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سلام پھیر دے گا اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا. یہ ہے. دوسری کنڈیشن جو یہ ہے کہ اس کو شک ہوا لیکن اس کا شک 50-50 کا ہے، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، کسی ایک طرف اس کا رجحان نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ 3 یا 4، 50-50 شک ہو رہا ہے اس کو. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کس چیز کا اعتبار کرے گا؟ 3 کا اعتبار کرے گا یا 4 کا اعتبار کرے گا؟ اپنی نماز کے اندر ہے، اب نماز میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کسی ایک پر، 3 پر یا 4 پر، 50-50 کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو کم عدد ہے اس کا اعتبار ہوگا، جو کم عدد ہے اس کا وہ اعتبار کرے گا. 3 اور 4 میں سے کم عدد کیا ہے؟ 3 کا عدد کم ہے تو وہ 3 رکعت مانے گا، لہٰذا وہ 4تھی رکعت بھی پڑھے گا. مسئلہ کلیئر ہے؟ وہ 4تھی رکعت پڑھے گا اور 4تھی رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا.
سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا اور اس کے بعد سلام کرے گا. ٹھیک ہے. یہ دوسری کنڈیشن ہوئی کہ جب شک ہو اور معاملہ 50-50 کا ہو تو کم عدد کا اعتبار کرے گا. ٹھیک ہے. اور ایک رکعت اور پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو 2 سجدہ سہو کرے گا, اس کے بعد سلام پھیرے گا. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ, جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو, فلم یدر کم صلی, اور اسے پتہ نہ چلے کہ ثلاثاً ام اربعاً, اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے, اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو, فلیطرح الشک, تو شک کو دور کر دے, ولیبنی علی ما استیقن, اور یقین پر عمل کرے. تو یقین کا معاملہ کیا ہے؟ 3 یا 4 میں سے 3 یقین ہے, چوتھے میں شک ہو رہا ہے, اس لیے 3 ہی کا اعتبار کرے گا اور چوتھی رکعت پڑھے گا اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. اور اگر 2 اور 3 رکعت میں شک ہو تو ایسی صورت, اور 50-50 کا معاملہ ہو تو 2 ہی مانے گا اور تیسری رکعت پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ نماز میں جو سجدہ سہو ہوتا ہے اس کی 3 وجہ ہے, 3 سبب ہے. یا تو کوئی رکن زیادہ ہو جائے, یا کوئی واجب کم ہو جائے, یا شک پیدا ہو جائے. اگر کوئی رکن زیادہ ہو جائے تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا. اگر کوئی واجب کم ہو جائے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. اور اگر شک ہو جائے تو اس میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف اس کا رجحان جا رہا ہے تو اس کا اعتبار کرے گا, اور ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا. اور اگر 50-50 کا معاملہ ہے تو کم کا اعتبار کرے گا, مزید 1 رکعت پڑھے گا اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. یہ ہے خلاصہ آج کے درس کا سجدہ سہو کا. آخری بات, اگر کسی کو اتنا ڈیٹیل, اتنی تفصیل نہیں معلوم ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ کریں گے یا سلام کے بعد سجدہ کریں گے, اس کنڈیشن میں جو میرے ساتھ ہوا ہے, تو اس صورت میں وہ پہلے کر لے یا بعد میں کر لے سجدہ سہو, چلے گا انشاءاللہ, کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, یہ مطلب گڈ اور بیٹر کی بات ہے. یہ واجب بات نہیں ہے کہ پہلے ہی کرنا ہے یا بعد ہی میں کرنا ہے. یہ صرف گڈ اور بیٹر بیسٹ کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب پہلے ہی کرنا ہے نہیں تو نماز نہیں ہوگی, یا بعد ہی میں کرنا ہے نہیں تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہوا آج کے درس کا خلاصہ. اب چلتے چلتے اس سلسلے میں تفصیلی حدیث پڑھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو ہوا تو آپ نے کیا کیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صلی بنا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خمسن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعت نماز پڑھا دی. فلما انفتل من الصلاۃ, جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے, توشوش القوم بینہم, تو لوگوں میں جو ہے چیمی گوئیاں شروع ہو گئی, لوگ بات کرنے لگے کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شانکم, کیا بات ہے, تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو. فقالوا, تو صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, هل زید فی الصلاۃ شیء, کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے, یعنی نماز کی رکعت بڑھا دی گئی ہے. قال لا, تو آپ نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قالوا, تو کہا, فإنک صلیت خمسا, آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے. فانفتل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. فسجد سجدتین, 2 سجدہ کیا. ثم سلم, پھر سلام پھیرا. ثم قال, اور پھر کہا, انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. انسا کما تنسون, میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو. فاذا نسی احدکم, جب تم میں سے کوئی بھول جائے, فلیسجد سجدتین, تو وہ 2 سجدہ کر لے, یعنی سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, حدیث نمبر ہے 572. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے, انسان تھے جیسے ہم اور آپ ہیں. انسان کی جو خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھیں, جیسے کہ بھول جانا انسان کی یہ عادت ہے, صفت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں بھولے ہیں, اور یہ آپ کے انسان ہونے کی علامت ہے. آپ فرشتہ نہیں تھے, یا آپ نور نہیں تھے, یا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. آپ کون سی مخلوق تھے؟ انسان تھے.
اور انسان ہونے کے باوجود آپ نبی تھے اور رسول تھے. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم لوگ صرف ایک انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور رسول بھی تھے. ایک تو یہ بات معلوم ہے. دوسری بات جو ہمارے آج کے درس کا ٹاپک ہے کہ اگر نماز میں اضافہ ہو جائے کسی رکن کا تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے. اور کب کرنا چاہیے؟ بہتر ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد. آپ نے 5 رکعت ادا کر لی تو اضافہ کیا، 1 رکعت ایکسٹرا پڑھا، لوگوں نے یاد دلایا تو آپ نے کیا کیا؟ 2 سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا. اگر کوئی نماز کے دوران ہی اس کو یاد آ جائے کہ ارے میں تو 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں، تو کیا کرے گا؟ 4 رکعت کے بعد جو ہے نا سلام پھیرنا چاہیے. 4 رکعت کے بعد وہ اٹھ گیا، 5ویں رکعت پڑھنے لگا. 5ویں رکعت میں وہ رکوع میں ہے مثال کے طور پر، اور اس کو یاد آیا کہ ارے میں تو 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں، تو کیا کرے گا؟ کمپلیٹ کرے گا. رکوع سجدہ سب کمپلیٹ کرے گا؟ نہیں. جیسے ہی یاد آیا وہ بیٹھ جائے گا، جیسے ہی یاد آئے گا وہ بیٹھ جائے گا اور نماز کمپلیٹ کرے گا. اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. اس لیے کہ اب جب اس کو یاد آ گیا تو جان بوجھ کر ایکسٹرا نہیں کرے گا نماز کے اندر. بھولے سے جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اب جان بوجھ کے آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تکبیر ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، ایسے ہی بیٹھیں گے، اس لیے کہ آپ جو بھی کریں گے وہ ایکسٹرا ہوگا اور جان بوجھ کے ایکسٹرا کرنا جائز نہیں ہے. جی. ایک حدیث یہ ہو گئی آپ کی. ایک دوسری حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 رکعات من العصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں 3 رکعت پر سلام کر لیا. کتنی رکعت پہ؟ 3 رکعت پہ سلام پھیر لیا. ثم قام فدخل الحجرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. آپ کا جو حجرہ تھا اس میں تشریف لے گئے. فقام رجل بسیط الیدین. تو ایک آدمی جن کے ہاتھ لمبے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا قصرت الصلاۃ. لمبی حدیث ہے، اس میں صحابہ کرام جان رہے تھے کہ 3 ہی رکعت پڑھی ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی نبی کو کہے کہ آپ نے 3 ہی پڑھی ہے. ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ذوالیدین ان کا لقب پڑ گیا، ذوالیدین 2 ہاتھ والے. انہوں نے ہمت جٹائی اور کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عصر کی نماز تھی اور 3 رکعت پڑھی ہے، تو کیا کم ہو گئی ہے نماز کی رکعت؟ تو آپ سب نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ بھول گئے. تو کہتے ہیں فخرج. تو آپ سب اپنے حجرے سے نکلے. فصلی الرکعۃ التی کان ترک. جو رکعت آپ چھوڑ دیے تھے وہ رکعت آپ نے پڑھی. ثم سلم. پھر سلام پھیرا. پھر کیا کیا؟ سلام پھیرا. ثم سجد سجدۃ السہو. پھر سجدہ سہو کیے 2. ثم سلم. پھر سلام پھیرا. یہ روایت صحیح مسلم شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 574. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ سجدہ سہو کب کرنا چاہیے؟ سلام پھیرنے کے بعد. کس صورت میں؟ جب ایکسٹرا ہو جائے. یہاں ایکسٹرا ہوا یا نہیں ہوا؟ 3 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا تو یہ ایکسٹرا ہوا نا، یہ ایکسٹرا ہوا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا ہو جائے تو یعنی کہ نماز مکمل ہونے سے پہلے کوئی سلام پھیر دے، نماز مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر دے تو اس میں سجدہ سہو واجب ہے. سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب ہے. وہ مکمل کرے گا اپنی نماز جو رہ گئی ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا نماز کے اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد. تیسری حدیث اس سلسلے میں ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین من بعض الصلوات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ہمیں پڑھائی. ٹھیک ہے، کوئی نماز تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی. ثم قام. اور 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے. فلم یجلس. اور تشہد کے لیے نہیں بیٹھے. یعنی کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی مان لیجیے ظہر یا عصر کی نماز تھی، تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے. فلم یجلس. آپ نہیں بیٹھے. جلس یجلس مطلب بیٹھنا ہوتا ہے. آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے. فقام الناس معه. تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے. فلما قضا صلاته. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی. وَنَظَرْنَا لِتَسْلِيمَهُ. اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے، اب سلام پھیریں گے. تو آپ نے سلام نہیں پھیرا. آپ نے کیا کیا؟ کبرا. آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا قبل التسلیم، سلام پھیرنے سے پہلے. فسجد سجدتین. اور 2 سجدے کیے.
वहुव जालिस, बैठे हुए थे, 2 सजदे किए, सुम्मा सल्लम, फिर उसके बाद आपने सलाम किया। ये सही बुखारी की रवायत है 1230 और सही मुस्लिम की रवायत है 570। तो इसमें क्या हुआ, तशहुद भूल गए, पहला तशहुद जो कि नमाज का वाजिब है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या किया, नमाजी में आपको याद आ गया कि भूल गए हैं, तो आपने क्या किया, सजदा सहू किया। कब किया, सलाम फेरने से पहले, सलाम फेरने से पहले। कमी हो गई तो सलाम फेरने से पहले। एक और हदीस सुनिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अहदकुम इज़ा क़ामा युसल्ली जाअहु शैतान, जब तुम में से कोई खड़ा होता है नमाज के लिए तो उसके पास शैतान आता है, फलब्बसा अलैहि, और उसे उसके ऊपर गुडमुड कर देता है, उसकी नमाज को खल्तमल्त कर देता है, डाउट पैदा कर देता है उसकी नमाज में, ठीक है। हत्ता ला यदरी कम सल्ला, यहाँ तक कि वो नहीं जानता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसने कितनी नमाज पढ़ी, 3 पढ़ी या 4 पढ़ी। फ़इज़ा वजद ज़ालिका अहदुकुम, जब तुम में से किसी के साथ ऐसा हो, फ़लियस्जुद सजदतैन, तो वो 2 सजदा करे, यानी सजदे सहू। ये रवायत है सही बुखारी की, हदीस नंबर है 1231 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 389। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अगर शक पैदा हो नमाज के अंदर तो सजदा सहू करना वाजिब हो जाता है। एक और रवायत है कि इज़ा शक्क अहदुकुम फ़ी सलातिही फ़लम यदरि कम सल्ला सलासन अम अरबान, किसी को नमाज में शक हो जाए, उसे समझ में ना आए कि उसने कितनी पढ़ी है, 3 या 4, फलियत रही शक, तो शक को दूर कर दे, वलियब्नि अला मस्तयक़न, और यकीन का एतबार करे, यानी कम का एतबार करे। 3 या 4 में अगर शक हो रहा है तो 3 यकीनी है कि उसने पढ़ी है, चौथी में शक हो रहा है, लिहाजा 3 का एतबार करेगा और चौथी रकअत भी पढ़ेगा। सुम्मा यस्जुदु सजदतैन क़ब्ल अन युसल्लिम, और सजदा सहू करेगा, सजदा सहू करेगा सलाम फिरने से पहले। आखिरी हदीस के जब शक हो जाए, फलियतहर्रस सवाब, तो जो दुरुस्त है उसको जानने की कोशिश करे, सुम्मा लियुतिम्मा अलैहि, और जिस नतीजे पर पहुंचा है उसका एतबार करे। जैसे 3-4 में शक हो गया तो 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, इसके बारे में वो जुस्तजू करे, और अगर उसे इस नतीजे पर वो पहुंचता है कि नहीं 3 ही पढ़ी है या ये कि 4 ही पढ़ी है, तो उसी के मुताबिक वो अमल करेगा। 3 तो 3, 4 तो 4, 3 तो फिर चौथी पढ़ेगा, 4 तो चौथी, 5वीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सलाम फेर ले, सुम्मा लियुसल्लिम, फिर उसके बाद नमाज का सलाम फेर ले, सुम्मा लियस्जुद सजदतैन बादा अन युसल्लिम, और सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे सहू करे, ठीक है। ये रवायत किसकी है, सही मुस्लिम की, हदीस नंबर है 572, ठीक है। तो ये हुआ जो है ना आज का दर्स का खुलासा। आखिर में एक चीज़ ये कि इन सूरतों में तो सजदा सहू करना वाजिब है, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें सजदा सहू करना वाजिब नहीं है, कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। कब है ये, जब नमाज में कोई मतलब नमाज में मतलब ऐसी जगह कोई ऐसी चीज़ पढ़ ली कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन भूले से पढ़ लिया। जैसे मिसाल के तौर पर रुकू में और सजदे में क्या करना होता है, तस्बीह पढ़ना होता है। अब किसी ने रुकू में कुरान की कोई आयत पढ़ ली, ऐसा हो सकता है, होता है, रुकू में सूरह फातिहा पढ़ लिया, रुकू में जो है कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, या तशहुद में ऐसा कर लिया, या सजदे में ऐसा कर लिया, ठीक है, या क़ियाम खड़े हैं उसमें सूरह फातिहा पढ़ना है, उस तहियात पढ़ने लगे, ऐसा मुमकिन है, होता है। तो अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो क्या करेगा, उसको याद आ गया क़ियाम था और वो अत्तहियात पढ़ने लगा खड़े होके, फिर उसको याद आ गया, उसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, अपनी नमाज के अंदर क़ियाम में जो नहीं पढ़ना चाहिए उसने पढ़ लिया, ठीक है, या रुकू या सजदे में ऐसा हो गया, उसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, तहियात पढ़ना शुरू कर दिया, याद आया उसको तो छोड़ दिया और तस्बीह पढ़ी, लेकिन बहरहाल उसने क्या कर लिया, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ लिया। इसी तरह से तशहुद में भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या है, सजदे सहू कर ले तो बेहतर है, और अगर नहीं किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। जी हाँ, अहले इल्म ने यही कहा।
ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں جو اس نے زیادہ کیا تو کوئی رکن زیادہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ جو پڑھنا چاہیے اس نے پڑھا لیکن کچھ اور بھی پڑھ لیا، لہٰذا اس کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کیے تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ رہا آج کے درس میں سجدہ سہو کا بیان، ٹھیک ہے، امید کہ بہت حد تک مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔